فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ فوج مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرے۔ فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے، ہم نے تنقید کی ہے۔ حکومت سے ہم کیا مذاکرات کریں؟ پی 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 اور نون لیگ دونوں فارم 47 والے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں۔ محمود خان اچکزئی کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا تھا۔ دوسری طرف سے کوئی نام سامنے آتا تو ہم بات کرتے۔ مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ چوری کیے گئے مینڈیٹ کی واپسی ہے۔ دوسرا مطالبہ گرفتار کارکنوں کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ملک بچانے کا ہے، جو صاف شفاف الیکشن کے بغیر ممکن نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے استعفوں کی جو بات کی ہے وہ تیسرے مرحلے کی ہے۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ ہماری پارٹی اس دھرنے میں بھرپور شرکت کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کبھی گریبان اور کبھی پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ یہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ بات قابل قبول نہیں۔ ادارہ نیوٹرل ہو گیا۔ 9 مئی حملہ کر کے کہتے ہیں کہ پلیز بات کرو۔ 9 مئی کے پیچھے پلاننگ بانی پی ٹی آئی کی تھی۔ جناح ہاؤس کے باہر ان کے تینوں بہنیں بھانجا موجود تھے۔ ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ ان کا سوشل میڈیا سیل پکڑا گیا، جن کے تانے بانے باہر سے ملتے ہیں۔ پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈے پر کام بند کرے۔ بانی پی ٹی آئی ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہ بانی پی ٹی آئی پر وار معافی نہیں مانگوں گا۔ خود ساختہ انقلابی منتیں ترلے پر اتر آئے۔ خود ساختہ انقلابی فوج سے کس بات کے مذاکرات چاہتا ہے؟ شہداء کے مجسمے توڑ کر جی ایچ کیو اور ایئر بیس پر حملہ کر کے کور کمانڈر کا گھر جلا کر فوج سے معافی مانگو۔ مذاکرات نہیں، شہداء کے اہل خانہ سے 9 مئی کے گناہوں کی معافی مانگو۔ 9 مئی کا منظم منصوبہ، شہداء کی یادگاروں کی توہین، تنصیبات اور جی ایچ کیو پر حملہ تنقید نہیں۔ ریاست پر حملہ ہوتا ہے، اقتدار کی خاطر آئین توڑنے والا فاشسٹ ہوتا ہے۔ فاشسٹ سیاسی مخالف کو اذیت دینے کے لیے قیدی والد کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرتا ہے۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ حکومت نے الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست نہ دی ہو، اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ یہ دونوں ترمیمی منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی۔ الیکشن ایکٹ میں مجوزہ ترمیم بل مسلم لیگ نون کے بلال اظہر قیانی نے پیش کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایکٹ پاس کروانے جا رہی ہے یہ پارلیمان، یہ حکومت۔ یہ ایک بل سبمٹ ہوا ہے، الیکشن ایکٹ 2024، جس کے برو پہلی مرتبہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی ججمنٹ کو اوور رول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ ریزرو سیٹیں جو سپریم کورٹ نے ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی ڈکلیئر کی ہے، وہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملے۔ بل غیر آئینی طریقے سے منظور کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں رولز کو اڑایا گیا۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے ارکان نے بحیثیت پارلیمانی پارٹی شرکت کی۔ ہمارے 41 ایم این ایز نے بیان حلفی جمع کروائے۔ اس کے باوجود ہمارے ایم این ایز کے خلاف ایکشن لیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ سے درخواست ہے ہمارے ارکان کو تحفظ فراہم کرے۔ تحریک انصاف نے انتخابات میں 50% ووٹ لیے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ ریاستی نظام کی موجودگی میں کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قتل کا فتویٰ جاری کرے، اور وہ بھی منصف اعلیٰ کے بارے میں۔ یہ چیزیں بھی ہمیں ڈسکس کرنی ہے۔ ریاست پاکستان میں کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ گھر بیٹھ کے یا مجمع میں کھڑا ہو کے قتل کے فتوے جاری کرے۔ کسی کو قتل کا فتویٰ جاری کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی شخص گھر بیٹھ کر یا مجمع میں قتل کے فتوے جاری نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے ریاست کو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا قانونی ایشو ہے، پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے۔ کسی بھی قانون پر عمل درآمد کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عدالت کو آئین کی تشریح کا اختیار ہے، ری رائٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کی تشریح کرتے ہوئے کچھ شقوں کو ری رائٹ کیا گیا۔ عدالتی فیصلوں کو آئین و قانون کے پیرائے میں
پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو لا اینڈ جسٹس کی قائمہ کمیٹی کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے معاملہ کمیٹی کو ریفر کر دیا۔ حکومت کے علاوہ کسی کو بھی سزا دینے کا حق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ابہام پیدا ہوا ہے۔ درخواست ہے اس ایشو پر اسپیشل پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کا قومی اسمبلی میں مطالبہ۔ وزیر قانون ججز کو بتائیں ایسے فیصلے دے کر وہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ جو فتنہ پھیلاتے ہیں ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اگر آرٹیکل کو ری رائٹ کیا گیا ہے تو کیا آرٹیکل 6 کے زمرے میں نہیں آتا؟ آرٹیکل 6 کی سزائے موت ہے۔ چاہے کتنا ہی بڑا کالا کوٹ پہن لیں، ہمارے ایمان پر حملہ نہ کرو۔ کمیٹی بنائیں جو ایسے فیصلے دیتے ہیں تو ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ عبدالقادر پٹیل کا اظہار۔ اسٹیج، ٹی وی اور فلم کے نامور اداکار سردار کمال دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے۔ کامیڈین سردار کمال دنیا نیوز کے پروگرام مذاکرات کا حصہ تھے۔ سردار کمال نے سینکڑوں اسٹیج ڈراموں اور متعدد فلموں میں فن کا لوہا منوایا۔ لوگوں کو ہنسانے کا خوب فن جانتے تھے۔ سردار کمال کے انتقال پر فنکاروں کی جانب سے گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ اداکار عمران اشرف نے کہا ہے کہ سردار کمال اعلیٰ پائے کے فنکار اور بہترین انسان تھے۔ ہنی البینا نے کہا ہے کہ سردار کمال باکمال شخصیت کے مالک تھے، خلا کبھی پر نہیں ہوگا۔ نسیم وکی نے سردار کمال کی جدائی کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ اداکارہ صاحبہ نے مرحوم کے فنی خدمات کو شاندار الفاظ میں سراہا۔ اداکارہ انجمن نے کہا ہے کہ سردار کمال دکھی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا خوب جانتے تھے۔ بغاوت پر اکسانے کا الزام لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کا کورٹ مارشل۔ جرم ثابت ہونے پر لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کو 14 سال قید کی سزا۔ سابق فوجی آفیسر کو فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے پر سزا سنائی گئی۔ اکبر حسین کا رینک 26 جولائی سے ضبط کر لیا گیا۔ مجاز عدالت نے مناسب عدالتی عمل کے ذریعے مجرم قرار دیا۔ ISPR۔ مونسون بارشوں کے طوفانی اسپیل سے تباہی۔ در آدم خیل میں بارش کا پانی گھر کے تہہ خانے میں داخل، 6 بچوں سمیت 11 افراد جاں بحق۔ بارشوں سے حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 60 ہو گئی۔ پنجاب میں 31، سندھ میں 14، خیبر پختونخوا میں 10 اموات رپورٹ ہوئیں۔ چھتیں گرنے سے 49، آسمانی بجلی سے 31 اموات ہوئیں۔ NDM میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، متعدد علاقے ڈوب گئے۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 81 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ راولپنڈی میں مکان کی چھت گرنے سے ماں بیٹی جاں بحق۔ فیصل آباد میں گودام کی چھت زمین بوس، 2 خواتین جاں بحق، 3 زخمی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، سب سے زیادہ بارش گداپ میں 42.4 ملی میٹر ریکارڈ۔ لاہور میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ نواب شاہ، لاڑکانہ، جیکب آباد، جعفر آباد، کوہلو، بولان، سبی، زیارت مچ میں بھی بادل برس پڑے۔ اوران میں طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال، نوقت بند ٹوٹ گیا۔ سیلابی ریلا آبادی میں داخل، صوابی، مالاکن، لوئر دین سمیت خیبر پختونخوا کے کئی مقامات پر بارشیں۔ ہری پور اور گردنواہ میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، سینکڑوں دیہات کو ملانے والی رابطہ سڑک جھیل کا منظر پیش کرنے لگی۔ ایبٹ آباد میں دوسرے روز بھی شدید بارش، پانی گھروں میں، مارکیٹوں میں داخل، مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، بچے سمیت 2 افراد زخمی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد سڑکیں بند۔ مانسہرہ میں شاہراہ قاغان پر مہانڈری نالہ میں شدید طغیانی، شاہراہ پر موجود پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ وادی قاغان میں بڑی تعداد میں سیاح محصور ہو کر رہ گئے۔ بولان اور ہرنائی سمیت پہاڑی علاقوں میں بارشوں کے بعد دریائے ناڑی میں طغیانی۔ ناری ہیڈ ورکس کے مقام پر دریائے ناڑی سے 22,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ چترال میں بارش سے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال، 16 گھر اور کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ چترال میں اونچے درجے کے سیلاب سے مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع۔ وزیراعظم کا بارشوں اور سیلاب کے باعث اموات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ شہباز شریف کا چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بارشوں سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات کا تخمینہ لگانے کا ہدایت۔ وزیراعظم کی بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متاثرہ شاہراہوں اور سڑکوں کو بحال کرنے کے اقدامات میں تیزی لانے کے احکامات۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان بشمول ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔
नून लीग की हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमतें बढ़ी। 70% पावर प्रोजेक्ट्स इंपोर्टेड एनर्जी पर लगाए गए। शमसी तवानाई, विंड पावर, पन बिजली के प्रोजेक्ट नून लीग ने खत्म कर दिए। हुकूमत से बिजली का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। पीटीआई के दौर में बिजली 17 रुपए और आज 85 रुपए फी यूनिट है। अवाम की मुजरिम फार्म 47 वाली हुकूमत है। हुकूमत 20,000 मेगावाट से जायद बिजली नहीं बना रही, जबकि मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत 42,000 मेगावाट है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईपीपीस मुआहिदों में कौम के बजाय अपने मफाद को देखा गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बिजली बहरान की बुनियाद रखी। हुक्मरानों गरीब अवाम का खून चूस रहे। सेनेटर शिबली फराज। उमर अयूब जब इक़्तिदार में थे तो मंसूबों पर दस्तखत न करते, जब कलम हाथ में था तो कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल कर देते। आज सब फसाद मचाने के लिए तनकीद कर रहे हैं, तनकीद करते हैं, हल फिर भी नहीं देते। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक के अपोजिशन लीडर पर जवाबी बार कहा कि महंगाई से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अवाम को मायूस नहीं करना चाहते। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। शहबाज और मरियम अपना बोरिया बिस्तर गोल कर दें। दिसंबर में पीटीआई की हुकूमत होगी, असद कैसर का बड़ा दावा। कौमी असम्बली फॉर्म 47 की असम्बली है। आजम रजीद तारर जिस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं उससे सुपरमेसी ऑफ लॉ मुतासिर हो रहा है। असम्बली जो कानून साजी करेगी उसकी कोई हैसियत नहीं। महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 5 अगस्त को एहतजाज करेंगे। आईपीपीस मुआहिदे करने वालों के नाम कौम के सामने लाएं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का मुर्दान में वुकला कन्वेंशन से खिताब। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 6ठे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क भर में धरना शुरू करने का ऐलान। धरना किसी वक्त भी मार्च में तब्दील हो सकता है, ऑप्शन मौजूद है। इस धरने का नारा डी चौक है। 2 नंबरी की तो सब अरमान पूरे हो जाएंगे। तुम्हारा कोई कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हमारे नाजायज मुआहदे मंसूब कर किए जाएं। मुफ्त बिजली, मुफ्त गाड़ियां, मुफ्त तेल सब बंद किया जाए। टैक्सों का नया स्लैब खत्म किया जाए। शहबाज शरीफ साहिब, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई समझौता नहीं होगा। मुतालबा पूरे ना हुए तो हुकूमत गिराव तहरीक शुरू हो सकती है। सरकारी इंतजाम में चलने वाले पावर प्लांट्स भी कमाई में पीछे ना रहे। कैपेसिटी चार्जेस निजी शोबे के साथ हुकूमत के लिए भी कमाई का बड़ा जरिया। कैपेसिटी चार्जेस की रकूम का 45% सरकारी बिजली घरों को जाने का इंकशाफ। कैपेसिटी चार्जेस की 40% रकम सी पैक तवानाई मंसूबों को मिल रही है। कैपेसिटी चार्जेस की सिर्फ 15% रकूम निजी शोबे के आईपीपीस को मिल रही है। न्यूक्लियर प्लांट 100%, पन बिजली प्लांट्स 90% सरकारी शोबे के पास है। RLNG 75 और फर्नेस ऑयल प्लांट्स 10% हुकूमती मलकियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई कबीना का इजलास। बड़े फैसले और अहम मंसूबों की मंजूरी। मरियम नवाज की फनकारों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी। तमाम महकमों को पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का हुक्म। ई बाइक्स के इंश्योरेंस के बाकी चार्जेस हुकूमत को अदा करने की हिदायत। हिम्मत कार्ड का सहमाही वजीफा बढ़ाकर 10,500 रुपये करने का हुक्म। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम। हायर और स्कूल एजुकेशन ई ट्रांसफ़र पॉलिसी की मंजूरी। मरियम नवाज ने तुलबा से ई बाइक प्रोजेक्ट की इब्तदाई चार्जेस लेने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। सीडीए का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार। अदालत की पीटीआई को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की हिदायत। पीटीआई सीडीए हुकाम से 10 किस्म के इंतजामात करने पर मुत्तफिक हुई है। पीटीआई ने सीडीए इत्तफाक किया आग बुझाने के आलाजात पर फ्लोर पर नस्ब करेंगे। पीटीआई छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाएगी। जस्टिस उमर नफरत इम्तियाज ने पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई की 9 मई के 7 मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जमानतों पर समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई तमाम मुकदमात में जुडिशियल रिमांड पर हैं। बानी पीटीआई से किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं होनी।
پولیس مقدمات بدنیتی پر مبنی ہے، انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، درخواستوں میں موقف۔ آئندہ ماہ مہنگائی کی شرح میں کمی کا امکان، اگست میں ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 12% تک رہنے کی پیشگوئی۔ رواں مالی سال لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی پیداوار میں بہتری کا امکان، وزارت خزانہ کی اہم فصلوں کی پیداوار میں مزید بہتری کی پیشگوئی، ایکسچینج ریٹ میں بہتری اور معاشی استحکام کی بھی پیشگوئی۔ گزشتہ مالی سال کاروں کی فروخت میں 22% اور سیلز میں 15.7% کی کمی ہوئی ہے۔ ٹرکوں اور بسوں کی مینوفیکچرنگ اور سیلز میں 30.5% کمی ریکارڈ ہوئی ہے، وزارت خزانہ کی رپورٹ۔ بھارت ریاست کیرالہ میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 123 افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ ہو گئے، زیادہ تر اموات بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ہوئی۔ منکئی میں متعدد مکانات، دکانیں، گاڑیاں ملبے تلے دب گئیں۔ امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا، شمالی کوریا میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا، ریکارڈ توڑ بارشوں کے باعث ہزاروں افراد سیلاب میں پھنس گئے۔